بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 3، صفحہ نمبر 43۔ کتاب کا نام ہے مرض حب دنیا، علامات اور علاج۔ علامت نمبر 20، امور آخرت سے بے خبری رہتی ہے۔ دنیاوی امور میں انتہائی باریک بینی کی حد تک علم ہوتا ہے۔ انسان کی ذہنی سطح اور علم صرف مادی دنیا کی رنگینیوں تک ہی محدود ہو گئی ہے۔ بزرگوں کو پیدا ہوئے 60-70 سال ہو گئے، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں اور آخرت کی الف بے سے بھی واقف نہیں، جبکہ آخرت کا ایک روز 50,000 سال کے برابر ہے۔ جہاں اتنا زیادہ وقت گزارنا ہے وہاں کی تفصیلات کا علم نہیں۔ جنت دوزخ قیامت کو گویا قصہ کہانی سمجھ لیا گیا ہے۔ دنیاوی معاملات میں ذہین اور زیرک ہوتا، لیکن فقہی احکام کو سمجھنے میں کند ذہن اور غبی بن جاتا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے میں کنجوسی اور شہوت رانی اور دنیاوی امور پر بے حساب دولت لٹاتا ہے۔ مسجد سے دوری اختیار کرتا ہے اور رقص و سرور کی محفلوں کی زینت بنتا ہے۔ بہرحال انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اگر کوئی شخص انگور بوئے اور تربوز کی توقع رکھے تو عقل کے خلاف ہے۔ شادیوں اور غم کی تقریبات میں ہزاروں روپے محض نام کی خاطر خرچ کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ اپنی زمین جائیداد تک بیچ ڈالتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ آپ نے کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں، صرف نام خریدا جو اگر بیچا جائے تو 2 کوڑی میں بھی نہیں بک سکتا۔ علامت نمبر 21، موت کا خوف اور موت کو دور سمجھنا۔ لوگوں کو موت کا خیال اگر ہوتا تو بھی موجودہ حالت یا قریب میں نہیں بلکہ زمانے مستقبل بعید میں ہوتا ہے۔ بچے گمان کرتے ہیں کہ ابھی جوان ہوں گے، پھر بوڑھے ہوں گے، پھر موت آئے گی۔ ایسے ہی جوان خیال کرتے ہیں ابھی تو بوڑھا ہونا باقی ہے۔ ایسے ہی بوڑھے خیال کرتے ہیں کہ ابھی بڑھاپا آیا ہے، ابتدائے بڑھاپا ہے، اس کی انتہا بھی ہوگی، پھر کہیں موت آئے گی۔ غرض ہر شخص موت کو اپنے لیے زمانے مستقبل بعید میں سمجھتا ہے۔ حکایت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک جوان شخص کی ملاقات ایک بوڑھے آدمی سے ہوئی جو کہ اپنی عمر طبعی گزار چکے تھے۔ جب رخصت ہونے کا وقت آیا تو وہ بولے، دیکھیے نہ جانے اب آپ سے کب ملاقات ہو، ہم تو عمر طبعی کو پہنچ چکے ہیں، چراغ سحری ہیں اور ہر وقت منتظر موت ہیں۔ تو اس جوان نے کہا، آپ تو چراغ سحری ہیں، کچھ عمر تو پائی ہے، لیکن ہم تو چراغ شام ہیں، ابھی روشن ہوئے ہیں، بلکہ اچھی طرح روشن بھی نہیں ہونے پائے۔ اگر ابھی ایک ہلکا سا جھونکا لگ گیا تو گل بخلاف آپ چراغ سحری ہیں، آپ پر تو رات سلامتی سے گزر گئی ہے، اب صبح کو گل ہونے کا احتمال ہے، ہمیں تو رات بھی صحیح و سالم گزر جانے میں شک ہے۔ لہٰذا ہماری حالت آپ سے زیادہ قابل یاس ہے اور آئندہ ملاقات کی امید میں ہمیں آپ سے کوئی خصوصیت نہیں بلکہ ہم اور آپ دونوں اس میں شریک ہیں۔ غرض بوڑھے اور جوان سب کے سب مثل چراغ ہی کے ہیں، مگر کوئی چراغ شام ہے اور کوئی چراغ سحری، خطرے سے کوئی بھی خالی نہیں۔ ایک شخص نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے موت سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تیرے پاس دنیاوی مال و اسباب ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں وہ تو ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر اس کو آگے روانہ کر دو، یعنی صدقہ دے دو تاکہ وہ مال آخرت میں پہنچتا رہے، کیونکہ آدمی کا دل اس کے مال کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے۔ اگر وہ مال دنیا ہی میں رہ جائے تو وہ خود بھی دنیا ہی میں رہنا چاہتا ہے، اور اگر پہلے ہی آخرت کے لیے روانہ کر دے تو پھر خود بھی اس کے پیچھے جانے میں خوف نہیں ہوتا۔ موت کی سب سے بڑی سختی یہی مال دنیا سے دوری ہے۔ اسلام کے بزرگ ترین محقق سید میر باقر داماد اپنی بے نظیر کتاب قبضات میں فرماتے ہیں، موت سے نہ ڈرو، اس لیے کہ موت کی تلخیص اس سے ڈرنے ہی میں ہے۔ علامت نمبر 22، شیخ چلی کی طرح لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے۔ یہ آسائش حاصل ہو جائے، وہ حاصل ہو جائے، ہم کو شیخ چلی کے خیالات پر ہنسی آتی ہے، لیکن غور کیا جائے تو ہم میں سے ہر ایک شیخ چلی ہے، رات دن مال و دولت بڑھانے کی دھن میں لگے ہوتے ہیں۔ کبھی شادی کی دھن ہے، شادی کے بعد یہ کہ اولاد ہو جائے، اولاد ہوئی تو ان کی شادی اور پھر ان کی اولاد کی فکر، اسی میں موت آ جاتی ہے اور تمنا باقی رہ جاتی ہے۔ حب دنیا کا علاج، ایک اہم بات، اگرچہ ہمارے اندر مختلف امراض
روحانی پائے جاتے ہیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تمام امراض کی وجہ ایک چیز ہے، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کا علاج بیان کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اصلی مرض کا مکمل علاج معلوم ہو جائے گا، کیونکہ اصلی مرض بقیہ امراض کا سبب ہوا کرتا ہے۔ دوسری اہم بات، حب دنیا کا مرض فقط تمنا کرنے سے نہیں جاتا ہے، اس کے لیے فکری اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے جو آگے چل کر بیان ہوں گے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا بیان ہے، میں اپنے نفس کو ریاضت کے ذریعے آراستہ کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہوں تاکہ یہ قیامت کے دن محشر کی ہولناکیوں سے امان میں رہے۔ تیسری اہم بات، مندرجہ ذیل طریقوں پر ہمیشہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ایک دو دفعہ عمل کر لینے سے یہ مرض ختم ہو جائے گا، جیسا کہ کوئی عادت ایک دم سے نہیں بن جاتی، بار بار کے اقوال و افعال سے بنتی ہے۔ اسی طرح عادت کا بگڑنا بھی ایک دو دفعہ کے قول و فعل سے نہیں ہوتا۔ اگر ایک نیک اور سلجھا ہوا آدمی ایک دفعہ زبان سے کوئی نامناسب بات کہے تو اس کا باطن پر اثر تو پڑتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ عادت ہی بگڑ جائے، بار بار کرنے سے اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک بگڑا ہوا آدمی ایک دو دفعہ سلجھے ہوئے انداز میں بات کر لے یا ایک دو دفعہ لوگوں سے مناسب سلوک کر لے تو اس سے بگڑی ہوئی عادت ختم نہیں ہو جاتی۔ بگاڑ جتنا زیادہ ہوتا ہے، اسے سنوارنے کے لیے اتنی محنت اور اتنا ہی زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سلجھاؤ جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے، اس کے بگڑنے میں اتنی ہی دیر لگتی ہے۔ چوتھی اہم بات، اپنے ذہنوں کو ٹٹول کر دیکھیے کہ اس کو کوئی شخص مرض سمجھتا ہے۔ غور و فکر سے معلوم ہوگا کہ کوئی بھی اس کو مرض نہیں سمجھتا، اور اگر کوئی اسے مرض سمجھتا بھی ہے تو معمولی سمجھتا ہے، اور جس مرض کو معمولی سمجھ لیا جائے وہ نہایت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس کے علاج سے غفلت ہو جاتی ہے اور پھر وہی مرض اندر ہی اندر جڑ پکڑ لیتا ہے اور پھر آخر میں علاج سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سخت سے سخت مرض کا علاج بھی اہتمام سے کیا جائے تو وہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ خدا نے ہر مرض کے لیے دوا پیدا کی ہے۔ اس کا اطلاق جسمانی امراض پر بھی ہوتا ہے اور امراض روحانی پر بھی، بس کمر ہمت کسنے کی دیر ہے۔ پانچویں اہم بات، اس مرض کو نکالنے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے، فقط بیٹھ کر آنسو بہا لینا کافی نہیں۔ گویا خدا کی نہر میں پانی کم ہو گیا تھا، بس 2 آنسو بہائیے اور سارے گناہ معاف ہو گئے اور وہ سب کا کفارہ ہو گیا۔ بات یہ کہ آنسو بہانے میں کوئی دقت نہیں، کچھ کرنا نہیں پڑتا، اس لیے رونا اختیار کر لیا۔ جیسا کہ حکایت میں کہ ایک شخص کے ساتھ سفر میں کتا تھا، وہ راستے میں مرنے لگا تو آدمی رونے لگا۔ ایک مسافر نے رونے کا سبب دریافت کیا تو کہا، یہ کتا اتنے دنوں سے میرے ساتھ ہے اور آج مر رہا ہے، اس واسطے رو رہا ہوں۔ پوچھا، اس کو کیا مرض ہے؟ کہا کہ بھوک سے مر رہا ہے۔ مسافر نے دیکھا کہ ایک طرف ایک پوٹلی بندی رکھی ہے، پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہا روٹی ہے۔ مسافر نے کہا تو پھر کتے کو کیوں نہیں کھلا دیتے جس سے تجھ کو اتنی محبت ہے؟ تو کہنے لگا، ابھی ایسی محبت بھی نہیں کہ رقم کی چیز کھلا دوں، اور رونے کا کیا ہے، مفت کے آنسو ہی تو ہیں، 2 گھڑی بہا لوں گا۔ بھائی بس یہی حال ہمارا ہے کہ ایسے موقع پر ہم نے فقط رونا سیکھا ہے جس میں کچھ خرچ نہیں۔ اگر کوئی نصیحت بھی کرتا ہے تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ توفیق دے گا تو آخرت کے لیے کچھ کریں گے، گویا اس میں بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی خطا ہے، ان کی کوئی خطا نہیں۔ کبھی کہتا ہے کہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، دنیا کے دھندوں سے فرصتی کہاں ملتی ہے، گویا اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی خطا ہے۔ اور جو زیادہ خیال آیا تو بزرگوں اور علماء سے دعا کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ یہی حال ہماری عورتوں اور خصوصاً بوڑھی عورتوں کا ہے۔ دین کا کوئی کام ہو تو سب سے کم ہمت، بیٹے اور بہو کے درمیان ناچاقی کا مسئلہ پیدا کرنا ہو یا گھروں میں دیگر لڑائی جھگڑے، ان میں سب سے آگے ہم ان کو کم ہمت سمجھتے ہیں، اگر یہ دنیا کے کاموں میں بھی کم ہمت ہوتی ہیں۔ چھٹی اہم بات، اگر بعض دفعہ ان طریقوں پر عمل کرنے میں ناکامی ہو تب بھی اس کو ناکامی نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ اگر کوئی شخص آخرت کا اہتمام کرے اور وہ حاصل بھی نہ ہو یا پورا نہ بھی ہو تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ مثلاً اگر بزرگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی نماز کی قرأت تو درست کر لیجئے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ اب کون سا ہماری تعلیم کا وقت ہے، ہم بوڑھے طوطے کیا پڑھیں گے۔ یہ جواب بالکل غلط ہے۔ آپ کا کام صرف کوشش کرنا ہے، چاہے صحیح ہو یا نہ ہو۔ اگر کوشش میں لگ جائیں اور پھر بھی کامیابی کا درجہ حاصل نہ ہو تب بھی ثواب ملے گا، ایک ثواب محنت کا، ایک ناکامی کے رنج کا۔ آج کل مومنین میں یہ بات بہت ہی عام ہے
کہتے ہیں کہ فلاں کام ہم نے کرنا چاہا مگر نہیں ہوا، جبکہ حقیقتاً ان لوگوں نے اس کا ارادہ ہی نہیں کیا، صرف تمنا کی ہے۔ ارادہ اس کا نام ہے کہ جس اختیاری کام کا ہم خیال کرتے ہیں اس کی دھن میں لگ جائیں اور اپنی پوری کوشش اس میں صرف کر دی جائے۔ اس لیے جو شخص یہ کہے کہ میں نے ارادہ کیا اور پھر بھی کام نہ ہوا، قابل تسلیم نہیں ہے، کیونکہ پختہ ارادے کے بعد عمل ہو ہی جایا کرتا ہے، کبھی نہ ہونا اتفاقی بات ہے۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی فرماتے ہیں، اے جوانوں، جب تم چھوٹے تھے تو بچوں کے ساتھ جمع ہو کر کھیل کود کرتے تھے۔ اے 30 سال کے آدمی، کیا اب بھی تمہارا دل کھیل کود میں پڑا ہوا ہے؟ اب تو تم میں پختگی آنی چاہیے تھی۔ بچپن میں 1-2 آنے کو تم کس طرح مٹھی میں دبا کر اس کی حفاظت کرتے تھے؟ کیا اب بھی تمہیں پیسے سے اتنی ہی محبت ہے؟ تم راہ خدا میں کیوں خرچ نہیں کرتے؟ آخر تم کب بڑے ہوگے؟ 3-4 سال کے بچے لڑنے کے بعد چند گھنٹوں میں دوستی کر لیتے ہیں اور بغیر کسی بغض و عناد کے دوبارہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس یہ 40-50 سال کے بڈھے ڈھوک اگر ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں تو ہمیشہ کے لیے دل میں کینہ اور کدورت بھر لیتے ہیں۔ کیا تم بچوں سے بھی بچے بن گئے ہو؟ اے لڑکیوں، جب تم چھوٹی ہوتی تھیں تو گڈے گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں، لیکن اب تم بالغ ہو گئی ہو، عزت و عفت اور پردہ تمہارے شان ہے، اب خود نمائی اور حسن فروشی کرنا تم کو زیب نہیں دیتا۔ آپ سب کو بلند حوصلے اور عزم و ارادہ ہی کے باعث علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہمسائیگی نصیب ہو سکے گی۔ علاج نمبر 1، موت کا انتظار دل سے حب دنیا کو نکال دیتا ہے۔ اگر موت کے انکار کی کیفیت آپ میں پیدا ہو جائے تو حب دنیا دل سے نکل جائے گی اور آپ کے تمام امور درست ہو جائیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، موت کا ذکر بکثرت کرو اور اس سے بے خبر نہ رہو۔ آپ کی کوئی حالت موت کے خطرے سے باہر نہیں ہے، اس امکان کو مسترد نہ کریں، ہمیشہ اسے مد نظر رکھیں کہ ہو سکتا ہے آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہو، ممکن ہے میرے حصے کا کفن بازار میں آ گیا ہو۔ اس وقت کو یاد کریں جب آپ ایک مچھر تک ہٹانے کی طاقت نہیں رکھیں گے، وہ وقت یاد کریں جب زبان تک ہلا نہ سکیں گے، حافظہ کام کرنا چھوڑ دے گا، یہاں تک کہ اپنے بچوں تک کے نام بھول جائیں گے۔ موت تلخ ہے، اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں، البتہ اس کا نتیجہ شیریں ہے۔ گھر سے بے پردہ نکلنے والی عورت یہ سوچے کہ شاید گھر سے باہر ہی میری موت واقع ہو جائے، بغیر موزے کے ننگے پاؤں گھر سے نکلتے وقت یہ خیال کرے کہ جب میرے انہی پاؤں کو کفن میں لپیٹا جا رہا ہوگا۔ موت کے مراقبہ سوچ سے ممکن ہے کہ کسی کو خلجان ہو کہ اس سے تو وحشت ہوگی اور دل گھبرائے گا۔ اس کا علاج یہ کہ جب وحشت ہونے لگے تو خدا کی رحمت کو یاد کریں اور سوچا کریں کہ اس کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ ماں کو بھی اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں ہے، تو اس کے پاس جانے سے وحشت کی کوئی وجہ نہیں۔ مگر ہم ہیں کہ موت کو اتنا بھولے ہوئے ہیں کہ وہ دوسروں کو مرتے دیکھ کر بھی خیال نہیں آتا کہ منزل ہمارے سامنے بھی ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس موت اسی کے واسطے تھی۔ اگر کوئی یاد کرتا بھی ہے تو بطور وظیفہ کے، مگر کیا کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر وظیفہ پڑھا کرے تو کیا اس سے اس کا منہ میٹھا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح موت کا وظیفہ پڑھنے سے کام نہیں چل سکتا، اس کو موت کی یاد نہیں کہہ سکتے۔ موت کی یاد یہ کہ زیورات کی کثرت سے نفرت ہو جائے، گھر میں زیادہ سامان بکھیڑا معلوم ہو، جیسے سفر میں زیادہ اسباب برا معلوم ہوتا ہے، مگر ہماری یہ حالت ہے کہ سفر آخرت سامنے ہے اور گھر میں اس قدر سامان ہے کہ جس کی تفصیل گھر والوں کو بھی معلوم نہیں، اور گناہوں کا بوجھ گردن پر لادا جا رہا ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ جبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی گفتگو میں لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا ذکر اکثر کیا کرو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو ہر دن یہ منادی کرتا ہے، مرنے کے لیے جیتے رہو اور ویران ہونے کے لیے مکان بناتے رہو۔ یہ بھی کہا ہے کہ مولود کے کان میں جو اذان کہی جاتی ہے اس میں ایک نقطہ ہے، اشارہ اس طرف ہے کہ اذان تکبیر ہو گئی ہے، اب جنازے کی نماز کے منتظر رہو۔ ہمیں اپنی موت کا دن دور نظر آتا ہے، حالانکہ وہ بہت نزدیک ہے۔ لوگ اولاد کی تمنا اس لیے کرتے ہیں کہ نام کی حقیقت یہ کہ باپ دادا تک تو سب یاد رہتا ہے کہ یہ شخص فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، اور آگے پر دادا کا نام پوچھو تو خود اولاد کو یاد نہیں رہتا۔ یہ دنیا کچھ نہیں، فقط خیالات اور امنگیں ہیں، در حقیقت کوئی
شے نہیں ہے، ذکر موت سے وحشت کی کوئی وجہ نہیں ہے، بس انسان اعمال نیک انجام دیتا رہے، کیونکہ نیک اعمال کرنے سے پروردگار عالم سے نیک گمان ہو جاتا ہے اور پھر لقائے پروردگار موت سے وحشت نہیں ہوتی۔ صحابی رسول حضرت عباس کی جب وفات ہوئی تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کو بہت رنج تھا۔ ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا حضرت ابن عباس کو 2 شعروں میں تسلی دی، جس کا یہ مفہوم تھا: آپ حضرت عباس کی وفات پر رنجیدہ کیوں ہیں، جبکہ آپ کو حضرت عباس سے بہتر شے یعنی ثواب مل گیا، اور اگر اس پر رنج ہے کہ عباس ہم سے جدا ہو گئے تو عباس کو تم سے بہتر یعنی اللہ تعالیٰ مل گئے جو تم سے اچھے ہیں، خوش رہو کہ وہ اچھی جگہ پہنچ گئے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس عرابی سے بڑھ کر کسی نے تسلی نہیں دی۔ ایک اور حدیث میں جو روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے اس کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف موت کا نام لے کر اس کو یاد کرو، بلکہ غرض یہ کہ موت کو اس طرح یاد کرو کہ گناہوں سے بچنے کا سبب بن جائے۔ علاج نمبر 2، زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا حب دنیا کو دل سے نکالتا ہے۔ مولائے کل اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاں ایک مہمان آیا۔ اس نے دیکھا کہ علی کے گھر میں غریب ترین سے کم ترین کا سامان زندگی موجود نہیں۔ مہمان کو چٹائی پر بیٹھنا پڑا۔ مہمان سے رہا نہ گیا۔ عرض کی مولا آپ اپنے گھر سامنے سے کیوں نہیں بڑھاتے، آپ تو مسلمانوں کے پیشوا ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا ہم اہل بیت پیغمبر علیہ السلام جو بھی نئی چیز حاصل کرتے ہیں اسے اس گھر آخرت کی طرف روانہ کر دیتے ہیں جو ہمارے پیش نظر ہے، اور ہم اس گھر کی سجاوٹ میں مشغول ہیں۔ تم کو جو یہ خالی نظر آ رہا ہے بہت کچھ تھا، مگر ہم نے پہلے ہی وہاں روانہ کر دیا ہے۔ شیخ بہائی نے کشکول میں روایت نقل کی کہ کسی نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے عرض کی یا ابن رسول اللہ، ہم مسلمان موت سے بڑا گھبراتے ہیں، اور ایک آپ اہل بیت ہیں جو ہر وقت اسے گلے لگائے رکھتے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اصل میں تم سب کو دنیا آباد کرنے کی فکر لگی رہتی ہے اور وہاں کا گھر ویران کر رہے ہو، اور کوئی بھی عقلمند شخص آبادی سے ویرانے کی طرف جانا پسند نہیں کرتا۔ علماء اعلام میں سید ابن طاؤس فرماتے ہیں زکوٰۃ میں 1/10 عشر جو فقراء کو دینے کے لیے معین کیا گیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ان سب نعمتوں کے باوجود اس کا الٹ کرتے ہیں، یعنی عشر 1/10 خود رکھ لیتے ہیں اور باقی فقراء میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ فرض وسائل رکھنے کے باوجود اس میں دل نہ لگائیں۔ گھر میں سوئمنگ پول ضرور رکھیں مگر حوض کوثر سے دل چاٹ نہ ہونے پائے۔ سرسبز و شاداب مقام پر بیٹھ کر بھی علی کی قربت کو نہ بھول بیٹھیں۔ بنگلہ بنوا کر اس میں باغ لان بنوا کر یہ مت سمجھیں کہ بس آخری مراد کو پہنچ گئے، آپ کا ہدف تو باغ رضوان ہونا چاہیے۔ علاج نمبر 3، اثار و سخاوت پیدا کرنے سے حب دنیا دل سے نکل جاتی ہے۔ کردار کی بلندی تو یہ ہے کہ انسان خود زحمت اٹھا کر دوسروں کو سہولت فراہم کرے، جبکہ حب دنیا یہ ہے کہ اپنی سہولت کی خاطر دوسروں کو زحمت میں ڈالا جائے۔ مولائے کائنات اپنے غلام قمبر کے ساتھ ایک دن بازار گئے۔ وہاں انہوں نے 2 قمیضیں خریدیں اور جو بہتر تھی وہ انہوں نے قمبر کو دے دیں۔ انسان کو ایسے ہی ہونا چاہیے، یعنی دوسروں کو راحت پہنچانے والا، اگرچہ اسے خود ہی کیوں نہ زحمت اٹھانی پڑے۔ دوسروں کا بوجھ اٹھائے نہ کہ خود دوسروں پر بوجھ بنے۔ دوسروں کو روزگار فراہم کرنے میں مددگار ہونا چاہیے، دوسروں کی روزی پر لات مارنے والا نہیں۔ دوسروں کا احترام کرنے والا ہونا چاہیے، اپنی جھوٹی عزت کی خاطر دوسروں کو ذلیل کرنے والا نہیں۔ اثار و سخاوت کا دل دادا ہو، جانوروں کی طرف فقط اپنی فکر میں مگن رہنے والا نہیں۔ ایسے ہی شخص کے لیے فرشتے موت کے وقت پھول لے کر آتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی پھول کی طرح بے ضرر بن کر، کانٹا بن کر تکلیف دہ نہ بنا۔ اصلاً آدمی جیسا بوتا ہے ویسے ہی کاٹتا ہے۔ کانٹے بونے والا کانٹے ہی پاتا ہے اور پھول اگانے والا پھول ہی حاصل کرتا ہے۔ جو شخص دنیا میں کشادہ دل ہے قبر میں اسے تنگی کا احساس نہیں ہوتا، اور جو شخص دنیا میں تنگ دل ہے دوسروں کو کچھ دیتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہو، قبر بھی اس کے لیے ویسی ہی تنگ ہوگی۔ امام حسن علیہ السلام رسول اسلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں میری امت کے بہت سے لوگ نماز روزہ کی کثرت کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ ان کے دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری ان کو جنت میں لے کے جائے گی۔ علاج نمبر 4، ہر وقت آخرت کو یاد رکھیں۔
آخرت کے متعلق سوچ بچار کے لیے وقت نکالیں۔ جو عمل کرنے والے متقی ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ وہ وقت نکال کر کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب جیسا ان نمازوں کے لیے وقت نکالا ہے، آیا سوچنے کے واسطے بھی کوئی وقت رکھا ہے جس میں یہ آخرت کی باتوں کو سوچا کریں کہ موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے، قبر میں کیا ہوگا، میدان آخرت میں کیا کیفیت ہوگی، پل صراط پر کیا حالت ہوگی، حق تعالیٰ کے روبرو جانا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے تاکہ تم دنیا و آخرت کے معاملے میں سوچ لیا کرو، کہ جو دنیا و آخرت میں غور و فکر سوچ بچار کر کے ان کا موازنہ کرے گا تو معلوم ہوگا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ہیچ ہے، تو خود بخود آخرت کی طرف رغبت بڑھے گی۔ آخرت کی سوچ سے دنیا کی لذات میں کمی واقع ہو جائے گی، اور یہ بھی ہے کہ آخرت کی سوچ سے دنیاوی تکالیف میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ایک عالم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک خوانچہ فروش ان کے سامنے سے گزرا اور یہ آواز لگائی، یعنی 10 ککڑیاں 1 دانگ روپے میں۔ دماغ میں کیونکہ ہر وقت آخرت کی فکر رہتی تھی تو یہ آواز سن کر آپ کا ذہن اخیار کے دوسرے معنی کی طرف منتقل ہوا، یعنی خیر کی جمع۔ آپ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے اور اس سے پہلے فرمایا جب 10 نیکیوں کی قیمت 1 روپیہ ہے تو ہم بروں کی قیمت کیا ہے۔ واقعی کسی چیز کی اگر حقیقی فکر رہے تو یہی حال ہوتا ہے۔ ایک دفعہ امام سجاد علیہ السلام ایک اونٹ پر جا رہے تھے کہ اونٹ ایک جگہ رک گیا۔ امام نے مارنے کے لیے تازیانہ نہ اٹھایا اور ہاتھ روک لیا اور کہا مجھے ڈر ہے کہ میں اس حیوان کو تازیانہ ماروں اور کل مجھ سے اس کی باز پرس ہو جائے۔ ابو ذر غفاری کے جب بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ اس کی قبر پر آ کر گریہ کرنے لگے اور فرمایا اے فرزند، میں تم پر اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم مجھ سے جدا ہو گئے ہو، بلکہ اس خیال سے رو رہا ہوں کہ آج کی رات تمہاری قبر کی پہلی رات ہے، معلوم نہیں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، تم منکر و نکیر کے سوالوں کے صحیح جواب بھی دے رہے ہو کہ نہیں۔ وجہ وہی ہے کہ ان سب کے نزدیک آخرت اہم تھی اور یہ اہمیت سوچ و بچار اور تفکر کے لیے وقت نکال کر ہی کی جا سکتی ہے۔ علاج نمبر 5، وضو کی مستحب دعائیں ما ترجمہ یاد کریں اور وضو کرتے وقت انہیں توجہ سے پڑھیں۔ نمبر 1، جب پانی پر نگاہ پڑے تو خدا کی مدد سے خدا کے سہارے سے یعنی عبادت و اطاعت کی منزل میں قدم رکھتا ہوں، صرف اس کی عنایت و توفیق کے بھروسے پر۔ حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے پانی کو طاہر و مطہر قرار دیا اور اس کو نجس قرار نہیں دیا۔ نمبر 2، منہ میں پانی ڈالتے وقت ہے۔ ذہن کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ منہ میں سب سے اہم زبان ہے۔ اس دنیا میں تو یہ زبان بہت چلتی ہے، لیکن اگر زبان سوال کے موقع پر گنگ ہو جائے اور بارگاہ الہی میں جواب دینے سے قاصر ہو جائے تو اس زبان کا کیا فائدہ۔ تو اس وقت کو یاد کرتے ہوئے دعا پڑھیں، خداوندہ جس دن میں تیرے حضور حاضر ہوں مجھے اپنے سامنے جواب دہی کی طاقت عطا فرما اور اس دنیا میں بھی میری زبان پر تیرا ہی ذکر جاری رہے۔ نمبر 3، ناک میں پانی ڈالتے وقت متوجہ کیا کہ یہاں تو تم بہت عطریات و پرفیوم لگاتے ہو، لیکن اگر روز قیامت تم جنتی کی خوشبو سے محروم ہو گئے تو کیا فائدہ۔ جنت کی خوشبو کو مجھ پر حرام نہ قرار دینا اور مجھے ان لوگوں میں قرار دینا جو جنت کی خوشبو اس کے لطف اور اس کی پاکیزگی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ نمبر 4، چہرے پر پانی ڈالتے وقت پروردگار میرے چہرے کو روشن رکھنا اس دن جس میں بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، اور میرے چہرے کو سیاہ نہ کر دینا جس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے۔ نمبر 5، دایاں ہاتھ دھوتے وقت ہے، پروردگار روز قیامت میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا اور جنت کی ہمیشہ زندگی حاصل کرنے کو میرے لیے آسان قرار دینا اور میرا حساب نہایت سہولت و آسانی کے ساتھ لینا۔ نمبر 6، بایاں ہاتھ دھوتے وقت ہے، پروردگار روز قیامت میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور میرے ہاتھوں کو میری گردن کی طرف نہ باندھ دینا، اور پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں آگ کی بنی ہوئی ہتھکڑیوں سے۔ نمبر 7، سر کا مسح کرتے ہوئے کہے، پروردگار مجھے اپنی رحمت، برکت اور عفو و درگزر کے سائے میں لے لے۔ نمبر 8، پاؤں کا مسح کرتے ہوئے کہے،
پروردگار مجھے اس دن پل صراط پر ثابت قدم رکھنا جب لوگوں کے قدم اس پر لڑکھڑا رہے ہوں گے، اور میری تمام کوششوں کو ان باتوں میں لگا دے جو تجھ سے رضامند کر دیں۔ اگر وضو کی مستحب دعائیں کوشش کر کے یاد کر لی جائیں یا انہیں لکھ کر وضو کی جگہ چسپاں کر دیا جائے اور وضو کے دوران ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تو یقیناً خوف آخرت زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا اور دنیا کی محبت کم سے کم ہوتی جائے گی۔ علاج نمبر 6، آخرت کی ہولناکیوں کے متعلق معلومات بڑھاتا رہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں اپنے نفس کو ریاضتوں کے ذریعے آراستہ کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہوں تاکہ یہ قیامت کے دن محشر کی ہولناکیوں سے امان میں رہے۔ شیعہ کے معنی ہیں پیروی کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ علی علیہ السلام کی شیعہ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ علی کی پیروکاری کریں اور نفس کی تربیت سے غافل نہ ہوں۔ آخرت کی ان تفصیلات کو جاننے کے لیے علماء اخلاق کی کتابیں، خصوصاً شیخ عباس قمی کی منازل آخرہ مرنے کے بعد کیا ہوگا کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ علاج نمبر 7، جنت کی تفصیلات کا مطالعہ بھی عرق ریزی سے کریں۔ چونکہ انسان کو لذات کی طرف رغبت ہوتی ہے لیکن اس کو جنت کی نعمتوں اور لذات کے متعلق کچھ معلومات ہی نہیں، اس وجہ سے جنت و آخرت کی طرف رغبت بھی نہیں ہوتی بلکہ اس سے وحشت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دل موت کے وقت موت کے متعلق سوچنے سے گھبراتا ہے تو حیات کو سوچیے کہ اس حیات سے اچھی ایک دوسری حیات ہے۔ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ اہل اللہ جب جہنم کے اوپر سے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے تو آپس میں کہیں گے ہم نے سنا تھا کہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے مگر ہم کو تو راستے میں جہنم نظر نہیں آیا۔ تو فرشتے کہیں گے تم نے راستے میں ایک باغ دیکھا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں باغ تو دیکھا تھا۔ فرشتے کہیں گے کہ وہ جہنم تھا، تمہارے اعمال کی برکت سے وہ باغ کی صورت میں تم کو نظر آیا، تو ان کے لیے جہنم بھی گلزار ہو جائے گی، تو پھر ان سے زیادہ راحت میں کون ہوگا۔ علاج نمبر 8، کوشش کر کے آئندہ زندگی میں آسائشوں لگژریز کا حصول کم سے کم رکھیں۔ چونکہ فطری لذتیں اور آسائشیں خواہ کتنی ہی کم ہوں خدا اور بندے کے درمیان حجاب رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اگر مومن کی آسائشوں کی طرف رغبت بہت بڑھ جائے تو مرتے وقت اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ خدا اس کو اس کے محبوب سے جدا کر رہا ہے، اور ملک الموت اور اس مومن کے درمیان کشمکش میں وہ اس طرح اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خدا کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ یہی دنیاوی آسائشیں قبر اور برزخ میں طولانی مدت تک رہنے کا سبب ہوتی ہیں۔ اسی لیے بعض روایات کے مطابق اولیاء خدا 3 دن سے زیادہ قبر میں نہیں رہتے، اور یہ 3 دن بھی اس فطری دنیاوی تعلق کی بنا پر ہوتا ہے۔ جبھی مولا کائنات فرماتے ہیں جو جنت کا مشتاق ہے اسے شہوتوں کو ترک کرنا ہوگا۔ حضرت ابو عبداللہ صحابی رسول کے گھر میں ایک تلوار، ایک ڈھال اور ایک رحل کے سوا کچھ نہ تھا۔ کبھی کسی نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا جہاں مجھے جانا ہے وہاں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جب قبر میں ہی جانا ٹھہرا تو اتنے زیادہ ساز و سامان کی کیا ضرورت ہے۔ حکایات میں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک خط ملا جس میں ان الفاظ میں کچھ درج تھا: اس روز کو آیا ہی سمجھو جب اس شخص کو بھی موت آ جائے گی جس کے لیے سب سے آخر میں مرنا لکھا ہے۔ اس کو پڑھ کر آپ نے کہا اس دن کو بھی آیا ہی جانو جب یوں معلوم ہوگا کہ دنیا کبھی تھی ہی نہیں اور ہمیشہ سے آخرت ہی میں رہتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ جائز آسائشوں کے حصول کے لیے سبب عذاب تو نہیں ہوتا، لیکن وہ سبب طول حساب ہے، اور اس کے سبب بھی انسان آخرت میں بلند درجات سے محروم رہتا ہے۔ وہ سبب طول حساب ہے اور اس کے سبب بھی، اور ہر صاحب بصیرت جانتا ہے کہ زیادہ تر محشر میں حساب کے لیے ٹھہرنا بھی ایک عذاب ہے۔